جی تو وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز آرمز اینڈ دا مین ریٹن بائی جارج برنرڈ شاہ، جی بی شاہ کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. سو جو جی بی شاہ صاحب ہیں، he was born on July 26 1856 and he died on 2nd of November 1950. ڈیٹس جو ہے ان کو ذہن میں رکھا کریں رائٹرز کی. ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی ایج جو ہے کہ جس ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے لکھا ہے وہ ایج اس حساب سے یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. ڈبلن یعنی کہ آئرلینڈ کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، تو آئرش اوریجن کا تھا، لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا. فادر اس کا الکوہلک تھا، شرابی تھا. ماں اس کی پروفیشنل سنگر تھی. الٹیمیٹلی ہز مدر لیفٹ ہز فادر اینڈ شی وینٹ ٹو انگلینڈ ود her eldest ڈاٹر، ٹھیک ہے. تو اسی پرسپیکٹو میں چونکہ اس کا اپنا ہاؤس ہولڈ اس قسم کا تھا، تو اس کے کافی پلیز جو ہیں وہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے پرٹیکولرلی پرابلمیٹک نیچر کا جو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اسکول سے جی بی شاہ کو نفرت تھی اور اس نے ارلی ایج میں اسکول جو تھا اس کو گڈ بائی کہہ دیا، یعنی کہ he wasn't that much educated if you uh, talk about his education. الٹیمیٹلی یہ انگلینڈ کے اندر آیا، اپنی والدہ کے ساتھ رہائش اختیار کی، اور فیبین سوسائٹی جو تھی اس کی فاؤنڈیشن رکھنے میں بھی اس کا ایک اہم کردار ہے. اب انگلینڈ جو ہے یہ اس کا نظام ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کیپیٹلسٹ سسٹم. فیبین سوسائٹی جو تھی یہ سوشلسٹ آرگنائزیشن تھی، یعنی کہ ڈھانچہ جو ہے بنیادی ڈھانچہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے یہ لوگ، کیونکہ جی بی شاہ جو تھا فری تھنکر تھا، آزادانہ سوچ رکھتا تھا. اور آزادانہ سوچ اس حد تک تھی کہ ہی بلیوڈ ان دا وومن رائٹس، کہ عورتوں کے حقوق، کہ عورتوں کو جو ہے وہ ایکول سیلریز ملنی چاہیے، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. اس قسم کے جو سوشلسٹ آئیڈیاز تھے وہ جی بی شاہ جو تھا ان کو پروپوگیٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انگلش لینگویج سے اس کو ایشو تھا، اور وہ انگلش لینگویج کو سمپلیفائی کرنا چاہتا تھا، الفابیٹس کو سمپلیفائی کرنا چاہتا تھا، اور اسپیلنگس کو ریفارم کرنا چاہتا تھا. اب چونکہ والدہ اس کی سنگر تھی تو آرٹ اور میوزک سے اس کو دلچسپی تھی، تھیٹر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھا. فرسٹ پلیس نے 1891 کے اندر لکھا. مشہور جو اس کا ڈرامہ ہے وہ پگملین ہے. پگملین کافی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. دا ڈیولز ڈسائپل کافی مشہور ہے، وہ بھی پڑھایا جاتا ہے. اور آرمز اینڈ دا مین بھی obviously مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو پگملین جو ہے وہ اس کا چیف ریپریزنٹیٹیو پلے ہے. اٹ واز ریٹن ان 1914. ورلڈ وار ون کا جب آغاز ہوا تو جسٹ لائک مینی ادر آرٹسٹ ہی آلسو بیکیم ڈس ایلوژنڈ، اور اینگر اور غصہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھر گئیں. جو اس کا ریئیکشن اگینسٹ دا وار ہے، اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا پلے ہے ہارٹ بریک ہاؤس. یو شوڈ گو تھرو دیٹ پلے. 1925 کے اندر اس کو نوبیل پرائز ملا فار لٹریچر اور انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی. 1950 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ایٹ دی ایج آف 94. اور جو اس کی لیگیسی تھی، جو اس کی ویلتھ تھی، اس نے اپنا پیسہ چھوڑا چند سوسائٹیز کے لیے، ایسی سوسائٹیز جو کہ انگلش لینگویج کی ریفارمیشن کے لیے کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان سوسائٹیز کو آج بھی اس کے پلیز کی رائلٹیز ملتی ہیں. اور اس کا جو پلے ہے پگملین، اس کی بیس پہ مووی بنائی گئی مائی فیئر لیڈی، ٹھیک ہے. تو مائی فیئر لیڈی کی جو رائلٹیز ہیں وہ بھی اگین انہی سوسائٹیز کو ملتی ہیں، کیونکہ یہ اس کی ول تھی. اب چونکہ اس کا تعلق جو تھا وہ فیبین سوسائٹی سے تھا، جو کہ ایک سوشلسٹ آرگنائزیشن تھی. سو آپ کو میں نے بتایا کہ انگلینڈ جو ہے وہ ابھی بھی مطلب کہ کیپیٹلسٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. سو جی بی شاہ اور جو اس کی فیبین سوسائٹی تھی، یہ لوگ جو تھے یہ سوشلزم کے حامی تھے. اینڈ دے وانٹیڈ دا سسٹم آف سوشلزم ٹو بی انٹروڈیوسڈ ان انگلینڈ. ہاؤ ایور کہ جس طریقے سے کارل مارکس نے نظام دیا، اس نے کہا کہ یہ جو ریولوشن ہے فرام کیپیٹلزم ٹو سوشلزم یہ آئے گا، اٹ ول بی اے وائلنٹ ریولوشن، اٹ ول بی اے
bloody sort of revolution. لیکن جی بی شاہ چونکہ ایجوکیٹڈ انڈیویجول تھا, ہی واز ناٹ آف دیٹ ویو, رادر اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک سسٹمیٹک چینج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ان ایجوکیٹڈ ورکنگ کلاس ہے اس کی فائٹنگ ایبلٹیز کے اندر بھی جی بی شاہ کو ٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب یہ جو اس کے ریفارمیٹیو ویوز تھے کہ وہ معاشرے کے اندر ریفارمیشن چاہتا تھا, لیکن معاشرہ جو تھا اس کو ریفارم کرنا آسان نہیں تھا. اس سے کچھ اس کے انٹرنل کانفلکٹس جو تھے اس کے ذہن کے اندر وہ بھی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ اس کی سنسیئر قسم کی ڈیزائر تھی کہ ہی وانٹڈ ٹو سی اے نیو سسٹم ان انگلینڈ, ہاؤ ایور ہی واز انیبل ٹو ڈو اٹ, کیونکہ آج بھی فیبین سوسائٹی موجود ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, جو کچھ ان سے ہوتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں وہ دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا گورنمنٹ اور ٹو دا پیپل. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو اس کی ایک انیبلٹی تھی کہ اس کا obviously جی بی شاہ واز این انٹلیکچوئل, تو جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک سے ملنا پسند نہیں کرتے, سارٹ آف سنوبش نیچر ان کی ہوتی ہے. تو وہ اس چیز سے بھی پریشان تھا, جو اس کی اپنی نیچر تھی کہ جو اس کی انٹلیکچوئل قسم کی آئسولیشن تھی کہ اور اس کو اس کے ہم پلہ یا اس کے لیول کے لوگ جو تھے وہ اپنے ارد گرد دکھائی نہیں دیتے تھے. لٹریچر کے حوالے سے جی بی شاہ کا یہ ماننا تھا کہ لٹریچر جو ہے اس کا ایک ڈائڈیکٹک پرپز ہونا چاہیے, وہ ہیومن لائف کو ریفلیکٹ کرے, جو انسانی معاشرے کی خامیاں ہیں ان کو ریفلیکٹ کرے, اور اس کا مقصد ہونا چاہیے ٹو ایجوکیٹ دا کامن پیپل. ٹھیک ہے, اب جی بی شاہ جو تھا وہ صرف اور صرف ڈرامہ کا رائٹر بھی نہیں تھا بلکہ ڈرامہ کا کرٹک بھی تھا. تو اس سے پہلے جو رومانٹک ایرا میں نیو رومانٹک سارٹ آف ٹریڈیشن چل رہا تھا, ڈرائنگ روم ڈراماز ہوتے تھے, اس کو جی بی شاہ نے کافی زیادہ سویئر قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا. اب جی بی شاہ چونکہ جو اس کا بلیف تھا کہ آرٹ جو ہے اس کو ڈائڈیکٹک ہونا چاہیے, ڈائڈیکٹک ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کو ریفارم کرے, تو اس پرسپیکٹو میں جو آرٹ فار آرٹ سے کی موومنٹ تھی جی بی شاہ اس کے اگینسٹ تھا. آرٹ فار آرٹ سے ایک موومنٹ یہ ہے کہ ایک آرٹ, ایک پیس آف لٹریچر جو ہے اگر وہ معاشرے کے اندر کوئی پرپز سرو نہیں کرتا, یعنی کہ وہ معاشرے کو ریفارم نہیں کرتا, تو پھر بھی ایز اے پیس آف آرٹ اس کی ایک اپنی ویلیو ہے, وہ اپنی ذات کے اندر ایک ویلیو رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ جو کہ استھیٹکس پلیئر حاصل کرنا چاہتے ہیں آرٹ سے, یہ ان کی ایک موومنٹ تھی جو کہ اگین ایک 19th سینچری موومنٹ ہے, اس کو آرٹ فار آرٹ سے مطلب کہ کہا جاتا ہے. تو جی بی شاہ جو ہے اس نے اس موومنٹ کو کنڈیم کیا, اور اس موومنٹ کی انسپریشن میں جو پلیز لکھے گئے جو کہ شیلو قسم کے پلیز تھے جن میں آئیڈیاز نہیں تھے, ان کو اس نے بڑی شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا. کیوں؟ کیونکہ یہ لٹری کرٹک بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اب ہم آپ کو پتہ ہے ماڈرن ڈرامہ کو ہم دا ڈراما آف آئیڈیاز بھی کہتے ہیں نا, تو ہی وانٹڈ کہ بھی ڈرامہ کے اندر کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے نا, معاشرے کی ریفارمیشن کے حوالے سے آئیڈیا ہونا چاہیے. اف دیر از نو آئیڈیا تو پھر اس کا تو آرٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اچھا, جی بی شاہ کے جو پلیز ہیں اس کو ہم شیوین پلیز کہتے ہیں, جو جی بی شاہ کے ہیروز ہیں اس کو ہم شیوین ہیروز کہتے ہیں, SHAVIAN. شیوین کی ٹرم جو ہے یہ جی بی شاہ کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ڈپکٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو جی بی شاہ کے جو پلیز ہیں جن کو ہم شیوین پلیز کہتے ہیں, ان کی کچھ اسپیسیفک فیچرز ہیں, ان کی کچھ پہچان ہے. فرسٹ آف آل, اسٹرکچرلی اور تھیمیٹیکلی جی بی شاہ نے ریئلزم کو فالو کیا, ٹریڈیشن آف دا ریئلزم کی موومنٹ آپ آلریڈی اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ریئلسٹک ڈرامہ جو ہے یہ کنٹمپرری جو کرنٹ ایشوز تھے ان کو ڈیل کرتا تھا, ان کو ڈپیکٹ کرتا تھا, اور اس کا مقصد ہوتا تھا ریفارمیشن, یعنی کہ معاشرے کی ریفارم کرنا, معاشرے کو ریفارم کرنا, جو خامیاں ہیں, جو کہ برائیاں ہیں, ان برائیوں کو ریفارم کرنا. جی بی شاہ کے پلیز جو ہیں ان میں سے اکثریت کو ہم پرابلم پلے کی کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلم پلیز اس طریقے سے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, ان کے اندر کوئی نہ کوئی اکنامک پرابلم ڈسکس ہو رہی ہے, کوئی مورل پرابلم ڈسکس ہو رہی ہے, کوئی ریلیجیس پرابلم ڈسکس ہو رہی ہے. جیسے دا ڈیولز ڈسائپل ہے, تو اس میں وہ ریلیجیس پرسپیکٹو میں کہ جو
پادری ہیں، ان کا کیا رول ہے معاشرے میں، اور یہ خود مطلب کہ کس حد تک جو ہے یہ آنےسٹ ہے نا، تو اس پرسپیکٹو میں وہ دا ڈیولز ڈسائپل کے حوالے سے بات کرتا ہے. اسی طریقے سے آرمز اینڈ دا مین کے اندر پیٹریٹزم، نیشنلزم کا پرابلم کہ بھئی یہ جو فیلنگز ہیں، یہ جو جذبات ہیں، ان میں آپ آ کے اندھا دھند لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جذبات کیا ویلیو رکھتے ہیں، اس پرسپیکٹو میں اس نے ڈسکس کیا ہے. اوور آل اس کے پلیس کے اندر ہمیں انڈگنیشن یعنی کہ ہیٹریڈ دکھائی دیتا ہے. ہیٹریڈ اگینسٹ اپریشن اینڈ ایکسپلائٹیشن، یعنی کہ آپ اپریسڈ ہیں، آپ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ وہ ہیٹریڈ دکھائے گا. ہائپوکریسی اینڈ لائنگ کہ جھوٹ بولنا، دوغلا پن، اس کے اگینسٹ اس کا ہیٹریڈ جو ہے وہ ایکسپریس ہوتا ہے اس کے پلیس میں. اگینسٹ پروسٹیٹیوشن اینڈ سلیوری، جو کہ اس دور کے بہت بڑے مسائل تھے، پرٹیکولرلی جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو اس کے بعد غربت بڑھ گئی، لوگوں کی سیلریز بہت زیادہ کم ہو گئیں، لوگوں کی ضروریات بڑھ گئیں، لوگ شہروں میں آئے، وہاں پہ رینٹس دینا پڑے، تو ایز اے ریزلٹ پروسٹیٹیوشن اور سلیوری میں اضافہ ہوا. تو اس کے اگینسٹ اس کی انڈیگنیشن ہے. غربت کے اگینسٹ کہ یعنی کہ غریب کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ریاست جو ہے وہ سارے ریسورسز جو ہے ان کو ایکولی تقسیم کرے. سوشلسٹ جو ہے ان کا ویو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈرٹ اینڈ ڈس آرڈر، یعنی کہ معاشرے کے اندر ڈس آرڈر جو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نفرت جو ہے وہ ہمیں جی بی شاہ کے پلیس کے اندر دکھائی دیتی ہے. جی بی شاہ اپنے پلیس کے اندر ایک کردار کو، ایک کریکٹر کو بڑے ہی الیبوریٹڈ انداز میں شو کرتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دی ادر، یعنی کہ دوسرا کردار جو ہے اس کو وہ لیس امپورٹنس دے گا، اس کو لیس ڈیولپ کرے گا. جیسے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ آرمز اینڈ دا مین کے اندر کیپٹن بلنٹشلی کا کریکٹر جو ہے اس کو کافی زیادہ ڈیولپ کیا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ہز اپوزٹ میجر سرجیس. اس کے علاوہ جو اس کے لیڈنگ کریکٹرز ہیں وہ ہمیشہ اس کے ماؤتھ پیسز ہوتے ہیں. ماؤتھ پیسز سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا پوائنٹ آف ویو، اس کے جو اپنے ذاتی آئیڈیاز ہیں وہ ان کو ڈپکٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جی بی شاہ کے پلیس کے اندر ہمیں انورژن دکھائی دیتی ہے. انورژن کیا ہے؟ ریورسل، کہ جو چیز ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. ہم آرمز اینڈ دا مین پڑھیں گے. آرمز اینڈ دا مین کے اندر جو ہمارا ہیرو ہے، جو ہمارا پروٹیگنسٹ ہے، کیپٹن بلنٹشلی، اب ہی اے سولجر فائٹنگ ان دا فیلڈ، تو اس کی جیب کے اندر جو ہے ہمیں بلٹس ملنی چاہیے، کارٹریجز ملنی چاہیے، لیکن نہیں، بلکہ اس کی جیب میں سے چاکلیٹس نکلتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اولڈ سولجرز ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینسڈ سولجر ہوتے ہیں، دے کیری چاکلیٹس، دے ڈو ناٹ کیری دا bullets. However, the young ones they carry the bullets. تو یہ کہ جو سچویشن ہے اس کے اپوزٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اب ظاہر ہے ہم سب لوگ نیشنلزم کو بڑا جو ہے وہ فخر سے اور غرور سے دیکھتے ہیں کہ بھی ہم نیشنلسٹ ہیں اور ہم بہت بڑے پیٹریوٹ ہیں. تو آرمز اینڈ دا مین کے اندر پیٹریوٹزم کو جو ہے وہ اس طریقے سے دکھایا گیا دیٹ اٹ از ناٹ اے گڈ پیشن، کہ یہ کوئی اچھا پیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انورژن یعنی کہ اپوزٹ آف دی سچویشن جو ہے، جو ایک اینٹیسپیٹڈ سچویشن ہوتی ہے اس کی اپوزٹ چیزیں ہمیں جی بی شاہ کے اندر یا شیوین پلیز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ ماڈرن پلے کے اندر پلاٹ جو ہے اس کی پرائمری سگنیفیکینس ختم ہو جاتی ہے. جتنے بھی ماڈرن پلیز ہیں تقریباً کریکٹر اور کنورسیشن جو ہے وہ پرائمری سگنیفیکینس اختیار کر لیتا ہے. پلاٹ موجود ہے لیکن اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ سیکنڈری ہے. جو زیادہ اہمیت ہے وہ گفتگو کو دی جاتی ہے. ایکشن کے والے سے ہم نے آلریڈی بات کر لی کہ پلاٹ جو ہے اس کی سگنیفیکینس ریڈیوسڈ ہے اور ڈائلاگز جو ہیں ان کی سگنیفیکینس زیادہ ہے. شیوین کا ورڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی اگر ان کیس آپ کو آتا ہے کہ رائٹ دا کریکٹرسٹکس اینڈ فیچرز آف اے شیوین ہیرو، تو اس سے آپ نے مراد یہی لینی ہے کہ یہ جی بی شاہ کا جو ہیرو ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سو جو اس کے میجر ورکس ہیں، میجر ورکس میں اس کا آرمز اینڈ دا مین ہے، اٹ واز ریٹن 1894. اس کے بعد کینڈیڈا ہے، اٹ واز ریٹن ان 1897. دا ڈیولز ڈسائپل ہے 1897، بڑا خوبصورت پلے ہے. سیزر اینڈ کلیوپیٹرا ہے، ہسٹوریکل پلے 1902.
ہسٹوریکل رومانس ہے سارٹ آف. مسز وارنز پروفیشن ہے یہ اپنا پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہے. 1902 میں مین اینڈ سپر مین ہے. میجر باربرا ہے اگین ریلیٹڈ ٹو وار ہے. دا ڈاکٹرز ڈائلیما ہے. پگمیلین ہے. بیک ٹو میتھیوزلا ہے. سینٹ جون ہے. اور پھر 1929 کے اندر دا ایپل کارٹ اس نے لکھا. اس میں دا ڈیولز ڈسائپل, آرمز اینڈ دا مین, میجر باربرا, مین اینڈ سپر مین اور پگمیلین. یہ پلیز جو ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آرمز اینڈ دا مین کی. آرمز اینڈ مین کا جو ٹائٹل ہے یہ ورجل کی پوئم ہے اینیڈ, اس سے لیا گیا ہے. اس کی جو اوپننگ لائنز ہیں وہاں سے لیا گیا ہے. اس میں جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ بنتی ہے دا آف آرمز اینڈ دا مینز آئی سنگ. اب وہ ایپک ہے جس میں جنگ کا جو ہے وہ ذکر ہے اور پورے جنگ کی ڈسکرپشن, ایک ایپک قسم کی وار جو ہے وہ لڑی جاتی ہے اس کی ڈسکرپشن ہے. لیکن ٹائٹل جو ہے یہاں پہ جو اس پلے کے اندر ہے وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اٹ از اے ہیومرس پلے اور ڈائلاگس کے ذریعے ہیومر, سچویشنز کے ذریعے ہیومر کریٹ کیا گیا ہے. وار کی فیوٹیلیٹی جو ہے وہ اس کا ایک تھیم ہے کہ وار جو ہے یہ انتہائی ایک بیکار چیز ہے. اب یہ آلریڈی جی بی شاہ کے ویوز یہ تھے, پھر جب ورلڈ وار ون کا آغاز ہوا تو یہ بندہ بہت زیادہ ڈس ایلوینڈ ہو گیا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے. تو اس کے علاوہ ویٹی انداز میں ہمیں جو ہیومن ہائپوکریسی ہے اور جو ہائپوکریسی آف دا ہیومن نیچر ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے فائدے کے لیے اپنی محبت جو ہے وہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ us have a look at the characters of arms and the man. سب سے پہلے ہمارے پاس رائنا پیٹکوف ہے. رائنا پیٹکوف جو ہے شی از the protagonist of the play اور you can call her the heroine of the play. ٹھیک ہے, ہیرو جو ہے وہ ہمارے پاس میجر بلنٹشلی ہے لیکن اس کا کریکٹر اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. جو مین کریکٹر ہے وہ رائنا پیٹکوف کا کریکٹر ہے. اس کے بعد میجر پیٹکوف ہے, کیتھرین پیٹکوف ہے جو کہ رائنا کے فادر اور مدر ہیں. پھر ہمارے پاس میجر سرجیس سیرنوف ہے, یہ رائنا کا فیانسے ہے جو کہ جنگ لڑنے گیا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت قسم کا اور بڑا ہی احمق قسم کا نوجوان جو ہے اس کو شو کیا گیا ہے پلے کے اندر. دین وی ہیو کیپٹن بلنٹشلی. کیپٹن بلنٹشلی جو ہے ہی از ایکچولی سوئس مرسینری, یعنی کہ یہ کرائے کے جو سولجرز ہوتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ سربینز کے لیے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور رائنا یہ بلکہ کیپٹن بلنٹشلی جو ہے ہی از دا ماؤتھ پیس آف جی بی شاہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس لوکا کا کریکٹر ہے. لوکا جو ہے یہ فیمیل سرونٹ ہے میجر پیٹکوف کے گھر میں اور شی ہیٹس ہر ماسٹرز, یعنی کہ ماسٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے بغض رکھتی ہے یہ. پھر نکولا کا کریکٹر ہے. نکولا جو ہے ہی از دا میل سرونٹ ان دی ہاؤس آف میجر پیٹکوف. اور پھر اس کے بعد کچھ بلنٹشلی کے فرینڈز ہیں لیکن ان کا رول جو ہے وہ پلے کے اندر بہت ہی مائنر ہے. ٹھیک ہے, تو اوپر والے رائنا, سرجیس اور کیپٹن بلنٹشلی جو ہے ان کے کرداروں پہ آپ نے پلے کے اندر فوکس رکھنا ہے. جو آرمز اینڈ دا مین پلے ہے اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ اٹ از سیٹ ڈیورنگ دا 4 month لانگ سربو بلغارین وار. سربیا کی اور بلغاریہ کی جنگ ہوئی تھی. اٹ واز فاٹ بٹوین نومبر 1885 ٹو مارچ 1886. ٹھیک ہے, اور اس جنگ پہ یہ پلے بیس کرتا ہے. وہی سچویشن ہے. میجر پیٹکوف کو جو ہے وہ ایز اے میجر ان دی آرمی دکھایا گیا ہے بلغارین آرمی کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ جو پلے ہے یہ جو ہم لوگ جنگ کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ جو دیکھیں جنگ لڑی جا رہی ہے اور بہت ہی بہادری کا کارنامہ ہے اور یہ ہے وہ,
تو یہ اس کو ریڈیکیول کرتا ہے اس آئیڈیا کو. اس پورے پلے کے اندر وار جیسی اہم کانہ حرکت کو ریڈیکیول کیا گیا ہے، اس کو سیٹائر کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو آئیڈیلسٹک قسم کے نوشنز ہوتے ہیں اباؤٹ لو، کہ جی یہ خوبصورتی ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور بندہ بہادر ہونا چاہیے، ان آئیڈیلسٹک نوشنز کو بھی سیٹائر کا نشانہ بنایا گیا ہے. اوکے جی، اب ہم پلے کی جانب آتے ہیں. سمری اس کی پلے کا آغاز جو ہے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ہوتا ہے. ٹاؤن جو ہے اٹ از لوکیٹڈ نیئر ڈریگومن پاس ان بلغاریہ. ٹھیک ہے، بلغاریہ کے اندر جنگ ہو رہی ہے. سربز جو ہیں انہوں نے بلغاریہ کے اندر آ کے اٹیک کیا. ٹھیک ہے، بیڈ روم ہے رائنا پیٹکوف کا. رائنا پیٹکوف جو ہے یہ میجر جنرل کی بیٹی ہے. والد اس کے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں بلغاریہ کی جانب سے. بلغاریہ سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، نومبر ہے 1885. جو اوپننگ سین کی سیٹنگ ہے اس میں ہمیں بیڈ روم دکھایا جاتا ہے رائنا پیٹکوف کا. ٹھیک ہے، بیڈ روم کے اندر جو ہے وہ بڑی خوبصورتی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑا لیوشلی یعنی کہ ایکسپینسو قسم کے آئٹم سے اس روم کو ڈیکوریٹ کیا گیا، کیونکہ والد اس کے کافی اچھی پوزیشن میں آرمی کے اندر ہیں اینڈ دے آر ون آف دا ریچسٹ فیملیز ان دا ہول کنٹری. ٹھیک ہے، اور ہمیں رائنا کے بیڈ روم کے اندر چاکلیٹ کریم کینڈیز جو ہیں اس کے ڈریسر کے اوپر دکھائی دیتی ہیں. اور دیر از آلسو اے فوٹو آف سرجیس سیرینوف. اور اس فوٹو کو رائنا جو ہے وہ تقریباً اس کی پوجا کرتی ہے، اس کو آئیڈلائز کرتی ہے، کیونکہ یہ سرجیس جو ہے یہ اس کا منگیتر ہے. اینڈ آفٹر دا وار از اوور سرجیس اینڈ رائنا دے آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ. رائنا جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہے. اٹس نائٹ ٹائم. اتنے میں اس کی مدر جو ہے کیتھرین پیٹکوف وہ گھر کے اس کے روم میں داخل ہوتی ہے اور اسے خبر دیتی ہے کہ بلغاریہ اور جو رشیا کی آرمی، بلغاریہ اور رشیا اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے سربیا اور آسٹرین امپائر کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بلغارین اور رشین آرمی نے جوائنٹلی شکست دی ہے سربین آرمی کو. اور اس شکست میں سرجیس یعنی کہ جو تمہارا منگیتر ہے اس کا بہت اہم کردار ہے کہ اس نے لیڈ کیا وہ چارج کہ جس کی وجہ سے جو سربین سولجرز تھے ان کو بھاگنا پڑا. اب رائنا جو ہے اس کو ڈاؤٹ تھا سرجیس کے ہیروئزم کے. اس کو نہیں لگتا تھا کہ یہ بندہ اتنا بہادر ہے نا. اب جب کہ اس کو پتہ چل گیا تو اب وہ اس کو بہت زیادہ آئیڈلائز کر رہی ہے کہ وہ اچھا ٹھیک ہے جی بھی بہت ہی اچھا. لوکا جو ہے یہ ان کی میڈ ہے، گھر کی نوکرانی ہے. وہ رائنا کے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے، انفارم کرتی ہے کہ چونکہ سرب جو ہیں بھاگ رہے ہیں، وہ اس ٹاؤن سے بھاگ کے جائیں گے، تو لہذا گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے کمرے کے اندر گھس جائے. اچھا، کیتھرین جو اس کی والدہ ہے وہ روم سے چلی جاتی ہے. لوکا جو ہے وہ رائنا کو کہتی ہے کہ اگر تم سننا چاہتی ہو کہ باہر ان کی آوازیں، اگر تم مطلب کہ گولیوں کی آوازیں سننا چاہتی ہو تو میں ایک کھڑکی کا ایک جو دروازہ ہے اس کو ہلکا سا کھول دیتی ہوں. تو وہ ایسے ہی کرتی ہے، ایک دروازہ کھول دیتی ہے. رائنا کو باہر سے جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں، شٹرز کی، گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اچانک ایک آدمی جو ہے وہ کھڑکی سے کود کے اس کے کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اب اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ خاموشی سے لیٹی رہو، اف یو موو آئی ول شوٹ یو. اور نام اس بندے کا ہے کیپٹن بلنٹ شلی. وہ رائنا کے روم میں چھپنا چاہتا ہے کیونکہ بلغارین جو آرمی ہے اور جو رشین سولجرز ہیں انہیں کیپٹن بلنٹ شلی یا پھر جو بھی سربین سولجر جو کہ بھاگ رہے ہیں ان کی تلاش ہے. تو وہ رائنا سے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں، اف یو موو آئی ول شوٹ یو. کیپٹن بلنٹ شلی جو ہے اس کو آگے ٹیکسٹ میں یا سلائیڈز میں بی کے طور پہ ریفر کیا جائے گا کیونکہ نام اس کا بڑا عجیب سے بولنا ہی مشکل ہے. سو اس کی جو اپیرنس ہے
ناٹ این اپیلنگ لک کہ کوئی اتنا ہم یہ کہیں کہ اٹریکٹیو قسم کا سولجر ہے تو نہیں، ہی از ناٹ این اٹریکٹیو سولجر، شیبی قسم کی اپیئرنس ہے. اور سرجیس کی جو فوٹوگراف ہے اس کا یہ بالکل کنٹراسٹ ہے، اس کا بالکل اپوزٹ ہے. اچھا، اب یہ بیسیکلی سربین نہیں ہے، سرجیس جو ہے ہی بلانگس ٹو سوئٹزرلینڈ، اور یہ مرسنری کے طور پہ سربین فوج کے اندر سرو کر رہا ہے، یعنی کہ کرائے کا جو سولجر ہوتا ہے وہ ہے. اور سرجیس جو ہے یہ پروفیشنل سولجر ہے، ٹھیک ہے، بالکل بزنس لائک جو سولجر ہوتے ہیں جو کہ جنگ کو بھی بزنس کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ اس قسم کا پروفیشنل قسم کا سولجر ہے. اور رائنا جو ہے وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ تم ایک سپائی ہو، اور تم جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک عورت کے کمرے میں مطلب کہ گھس گئے ہو. تمہارے اندر کوئی غرور، کوئی پرائڈ ہوتا ہے نا سولجرز کا، ویلر ہوتا ہے، مطلب کہ بہادری ہوتی ہے. تم نہ تو بہادری دکھا رہے ہو، نہ تم مطلب کچھ دکھا رہے ہو، تم چھپ کے میرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئے ہو. تو وہ اسے کہتا ہے کہ بھی آل سولجرز، جتنے بھی سولجرز ہوتے ہیں، دے آر کاورڈ، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں جب کبھی بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر جب لڑنا مجبوری بن جائے تو میں لڑتا ہوں، اور جب کبھی بھاگنے کا موقع ہو تو میں سب سے پہلے بھاگتا ہوں اکارڈنگ ٹو. تو اب وہ جو رائنا کے جو آئیڈیلز ہیں وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اس کے نزدیک تو جناب نیشنلزم اور جو سولجر ہوتا ہے بڑا اس کو بہادر ہونا چاہیے، کسی بھی سچویشن میں جو ہے وہ اس کو لڑنا چاہیے، مطلب کہ بھاگنا نہیں چاہیے. تو وہ کیپٹن بلنٹشلی جو ہے وہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے، اور وہ اسے تھریٹ کرتا ہے کہ اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی، تم نے کچھ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں مار دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے. اس کے لیے جان بچانا جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر تھنگس. مین وائل کچھ خطرہ یہ پڑتا ہے کہ کیپٹن بلنٹشلی جو ہے اس کو خطرہ پڑتا ہے کہ جو سولجرز ہیں بلغاریہ کے وہ اس گھر میں داخل ہوں گے یقیناً، اور وہ اس گھر کی تلاشی لیں گے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا لائٹس آف کرو اس روم کی، ٹھیک ہے. تو وہ اپنا لباس پہننے لگتی ہے، شی از ان دا نائٹ ڈریس، ٹھیک ہے، تو وہ مکمل لباس پہننے لگتی ہے، چوگا جو ہوتا ہے. تو کیپٹن بلنٹشلی اسے چھین لیتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، یہ تم جو ہے وہ میرے حوالے کر دو، تم اسی ڈریس میں وہاں پہ لیٹو چپ چاپ، اور اگر کوئی آتا ہے تو تم یہ بہانہ لگانا کہ بھئی آئی ایم ان دا نائٹ ڈریس، تو آپ میرے روم کی تلاشی جو ہے وہ نہیں لے سکتے. اور ایک خاتون کے لیے، باعزت خاتون کے لیے، یہ تھریٹ جو ہے یہ پستول سے بھی زیادہ بڑا تھریٹ ہے کہ بھئی وہ تو ایک شرمناک قسم کی سچویشن میں وہ سولجرز کے سامنے ایکسپوز ہوگی. تو اب رائنا کو جو ہے اس سولجر کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے. مین وائل جو کیپٹن بلنٹشلی کی باتیں ہیں، ان باتوں سے کچھ تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے رائنا کے دل کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہ اس کو چاکلیٹ دیتی ہے کھانے کے لیے، وہ بڑی خوشی سے کھاتا ہے، اور وہ اس کا نام بھی رکھ دیتی ہے چاکلیٹ کریم سولجر کے نام سے. اور وہ اس کو مین وائل یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ بھئی جو ینگ سولجرز ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی جیبوں میں کارٹریجز ہوتے ہیں، ہماری جیبوں میں کارٹریجز نہیں ہوتے، بلکہ ہماری جیبوں میں جو ہے وہ چاکلیٹس ہوتی ہیں، کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے. اور وہ اسے کہتی ہے، پھر وہ اس کو تصویر دکھاتی ہے اس کی سرجیس کی، کہ جو تمہیں شکست ہوئی ہے کیا وہ اس بندے کے حملے کے نتیجے میں ہوئی ہے. مین وائل ان کی گفتگو جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوتی ہے، اور روم پہ ناک ہوتا ہے. کیتھرین اور لوکا جو ہیں، یعنی کہ رائنا کی والدہ اور جو اس کی میڈ ہے، وہ دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو رائنا جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم چھپ جاؤ. کیپٹن بلنٹشلی کو کہتی ہے کہ تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ. اور اتنے میں ایک نوجوان سولجر جو ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے کمرے کے اندر، جس کا تعلق بلغارین آرمی سے ہے. اور وہ رپورٹ کرتا ہے کہ ایک بگوڑا
سربین سولجر جو ہے اس کو اس بالکنی پہ دیکھا گیا ہے، وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس گھر کے اندر گھس جائے. تو رائنا جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، میں ادھر ہی ہوں، میں جاگ رہی ہوں، میں ابھی سوئی بھی نہیں، تو میں نے تو کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا. سولجر چلا جاتا ہے اس کی بات پہ اعتبار کر کے. رائنا جو ہے وہ لوکا سے کہتی ہے کہ تم میری والدہ کے ساتھ رکھو، اس کا خیال رکھو. لیکن لوکا سینس کر لیتی ہے، بڑی شارپ قسم کی لڑکی ہے نا یہ، کہ دیر از سم تھنگ سسپیشیس اباؤٹ ہر بیہیویئر. اب رائنا بیٹھنے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ پسٹل پڑا ہے، تو اس پسٹل کو دیکھ کے رائنا کی چیخ نکل جاتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سے مطلب کہ گولیاں چل پڑیں. اب چونکہ کیپٹن بلنٹ شلی کو تھوڑا سا رائنا پہ اعتبار ہو گیا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، دس پسٹل از ناٹ لوڈیڈ، آئی ڈو ناٹ ہیو اینی بلٹس، کہ میرے پاس کوئی مطلب کہ گولیاں شولیاں نہیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میری جیبیں چاکلیٹ سے بھری ہوئی ہیں، ان میں چاکلیٹس ہیں، ان میں کارٹریجز نہیں ہیں. تو رائنا کو بڑا شدید غصہ آتا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ دس بیہیویئر از ویری ان لائک سولجر. جو اس کا پرسپیکٹو تھا کہ سولجر کو ایسے چاقو چوبند ہونا چاہیے، اٹریکٹیو ہونا چاہیے، اس کی جیب میں مطلب کہ گولیاں ہونی چاہیے، اور ہر چیز کا وہ جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرے. تو یہ سارا کیپٹن بلنٹ شلی جو ہے ہی از ٹوٹلی اگینسٹ اٹ، کہ اس کی جیب میں سے گولیوں کی جگہ پہ چاکلیٹس نکل رہی ہیں. تو رائنا کے وہ جو آئیڈیلز ہیں ایک اچھے سولجر کے بارے میں، وہ سارے کے سارے شیٹر ہونا شروع کر دیتے ہیں. اور کیپٹن بلنٹ شلی کے جو آئیڈیاز ہیں دے آر ٹوٹلی اگینسٹ وار. اس کے بعد وہ اپنی جیب سے چاکلیٹس نکال کے رائنا کو آفر کرتا ہے، اور جو رائنا کی کینڈیز ہوتی ہیں وہ اس کو آفر کرتی ہے کہ تم کھاؤ. اس کے بعد وہ گفتگو دوبارہ ریزیوم ہوتی ہے اباؤٹ دا سولجر سرجیس، کہ جس نے چارج کو لیڈ کیا بلغارینز کی سائڈ پہ، اور جیسے سربز پہ حملہ کیا. تو اکارڈنگ ٹو کیپٹن بلنٹ شلی، یہ جو سولجر تھا جس نے اس چارج کو لیڈ کیا، یہ انتہائی احمق، انتہائی بیوقوف اور انتہائی ان پروفیشنل قسم کا سولجر تھا. تو وہ یہاں پہ بتاتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مورچوں میں تھے، یہ بندہ اپنے گھوڑے پہ سوار آگے آگے لیڈ کر رہا ہے، اور اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، بندوق پکڑی ہوئی ہے، اور لہلہاتا آ رہا ہے. کہتا ہے ہم اپنے مورچوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس مشین گنز تھیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس بندے کی خود خوش قسمتی یہ ہے کہ جو ہمیں کارٹریجز دی گئیں، یا جو ہمیں وہ گولیاں دی گئیں، وہ گولیاں ان گنز کی نہیں تھیں جو گنز ہمارے پاس تھیں. ان کو چینج کرنے میں وہ کہتا ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم لگنا تھا. اور یہ بندہ جو ہے وہ احمقوں اور بیوقوفوں کی طرح اپنا گھوڑا لہلاتے ہوئے سب سے آگے آ رہا ہے. کہتا ہے یہاں پہ تو سامنے موت تھی، سیدھی سیدھی موت ہے، کہ آپ مورچے میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، تو وہ کیا اپنی بندوقیں نہیں چلائیں گے؟ وہ تو سیدھا گولی چلائیں گے، اور سب سے پہلے وہی مرے گا جو کہ لیڈ کر رہا ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم یہ جو اس کا اٹیک تھا انتہائی ان پروفیشنل تھا. ہاؤ ایور ہی گاٹ لکی، اس کی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے پاس جو بندوقیں تھیں اس کے مطابق مطلب کہ گولیاں ہمیں مہیا نہیں کی گئیں، غلطی سے ہمیں دوسری گولیاں دی گئیں. اگر ٹھیک ہمارے پاس گولیاں ہوتی تو اس پوری پلٹون میں سے ایک سولجر بھی زندہ نہ بچتا، کیونکہ ہم نے تو سیدھی گولیاں مارنی تھی. تو اٹ از بیکاز آف لک کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اب رائنا جو ہے وہ تو ظاہر سرجیس سے محبت کرتی ہے، اور اس کے آئیڈیلز ابھی بھی اس کے ذہن کے اندر ہیں کہ بھئی بہادری ہوتی ہے اور اٹیک ہوتا ہے، اور ایک سپاہی ہے، اور پیٹریٹزم ہے، اور اس کا والد بھی جو ہے وہ سولجر ہے. تو رائنا اسے بھیجنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے نہیں جانا، میں نے اپنی جان بچانی ہے. ٹھیک ہے. اور رائنا پھر اس کو اپنی ویلتھ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں، اس پورے علاقے میں ایک ہی پرائیویٹ لائبریری ہے، اور وہ پرائیویٹ لائبریری ہمارے گھر میں ہے. تو مین وائل کیپٹن برنٹ شلی اس کو اپنی ویلتھ کے بارے میں بتاتا ہے. اسے کہتا ہے کہ بھئی آئی آلسو بلانگ ٹو اے ویلتھی فیملی، میرا والد جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر 6 ہوٹلوں کا مالک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جی بی شاہ کے جو آئیڈیاز تھے، ہی واز اے فری تھنکر. تو اس کا جو ہیرو ہے، جو اس کا ماؤتھ پیس ہے، وہ بھی فری تھنکر ہے. اگر وہ اپنے والد کے پاس رہتا، اس کے ہوٹل میں مطلب
کے کام کرتا اور اپنے والد کی ہر بات پہ یس کرتا تو ہی کوڈ ہیو اسپینٹ این ایزی لائف. لیکن ہاؤ ایور بیکاز ہی از اے فری تھنکر، ایک آزاد سوچ رکھتا ہے، اپنا رستہ خود اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے اس نے مرسنری بننے کا جو ہے وہ ارادہ کیا کہ میں بھی مرسنری بنوں گا اور میں یہاں سے اپنا رزق یا اپنی روٹی کماؤں گا. تو اس کو اس چیز پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور اب وہ چونکہ پروفیشنل سولجر ہے، یعنی کہ پیشہ ورانہ سولجر ہے، تو اس کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میدان جنگ میں لڑنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو لڑتا ہوں اس وقت کہ جب مجبوری ہوتی ہے، جب لڑنا پڑتا ہے. اینڈ آئی رن وین آئی ہیو ٹو، اور جس وقت جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے اس وقت بھاگتے ہیں. اور وہ پھر کہتا ہے کہ یہ سارے سولجرز ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ صرف آئیڈیلز ہیں جو کہ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے. کہتا ہے ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ اپنی جان جو ہے وہ گنوانا نہیں چاہتا. مین وائل وہ رائنا جو ہے وہ اسے کہتی ہے تم یہاں پہ بیٹھو، میں اپنی والدہ کو لے کر آتی ہوں، تمہیں یہاں سے بگانے کا کچھ نہ کچھ ہم پلان کرتے ہیں. تو رائنا جب واپس آتی ہے تو کیپٹن بلنٹشلی رائنا کے بیڈ کے اندر سو چکا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اب اس کو پتہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے جو یہ جس قسم کے آئیڈیاز رکھتی ہے، اکارڈنگ ٹو دوز آئیڈیاز یہ اب کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گی. تو رائنا اور اس کی والدہ کیتھرین جو ہے وہ شوق ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے کہ یہ تو بندہ آرام سے سو رہا ہے، اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ایکٹ نمبر 1 ہے اس پلے کا، اس کا اختتام ہوتا ہے. ایکٹ نمبر 1 کے اختتام پہ کیتھرین اور رائنا جو ہیں وہ میجر بلنٹشلی کو اپنے والد کے پرانے کوٹ میں نا ڈسکائز کر کے صبح صبح اپنے گھر سے نکال دیتی ہیں. اور وہ ظاہر ہے اب اس نے چونکہ ملٹری یونیفارم نہیں پہن رکھا تو اب اس کی پہچان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بچ کے نکل جاتا ہے. ایکٹ نمبر 2 جو ہے اٹ ٹیکس پلیس ان مارچ آف 1886 اینڈ وی سی دیٹ نکولا اینڈ لوکا جو ہے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اور کنورسیشن سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نکولا اور لوکا جو ہیں یہ آپس میں انگیجڈ ہیں. لوکا جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے کہ یہ جو پیٹ کا فیملی ہے ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے. اب حالانکہ رویہ لوکا کا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ان کے کافی زیادہ سیکرٹس موجود ہیں اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ان کے سیکرٹس کو ان کے خلاف یوز کروں گی. سیکرٹ وہی ہے کہ جو دونوں خواتین ہیں انہوں نے اپنے دشمن سولجر کو اپنے گھر میں پناہ دی، ایک رات رکھا اور پھر اس کو ڈسگائز کر کے بگا دیا. اتنے میں میجر پال پیٹ کاف جو ہے وہ جو کہ رائنا کا فادر ہے وہ جنگ سے واپس آتا ہے اور وہ انفارمیشن یہ دیتا ہے کہ بلغارین اور رشین آرمی جو ہے اس نے جوائنٹلی سربین آرمی کے ساتھ پیس پیکٹ سائن کر لیا ہے، کیونکہ سربین آرمی کو مکمل طور پہ ہرانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور جب ہم ان کو مکمل ہرا نہیں سکتے تو یہ جنگ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی. تو اس کو روکنے کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہم پیس پیکٹ جو تھا وہ سائن کر لیتے. میجر پال پیٹکف آتے ہی اپنی وائف کیتھرین سے یہ بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا ہونے والا داماد ہے سرجیس سیرنوف، وہ کہتا ہے اس کو خاندان سے نکال دو، اس کے ساتھ بیٹی کی منگنی ختم کر دو. وہ کہتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہی ہیز نو ایبلٹی ایٹ آل، کہ اس کے اندر نہ تو کوئی ایبلٹی ہے، نہ کوئی اسکل ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر انٹیلیجنس ہے. اور وہ انٹیلیجنس کیوں نہیں ہے، اسکل کیوں نہیں ہے، وہ ایکٹ 1 میں ہم جو ہے وہ میجر بلنٹ شلی کے منہ سے سن چکے ہیں کہ جو اس نے حرکت کی کہ اس نے پوری پلٹون کو لے کے حملہ کر دیا اور آگے سے وہ لوگ مورچوں میں بیٹھے تھے بندوقیں لے کے. وہ تو خود خوش قسمتی تھی کہ ان کی بندوقیں چلی نہیں، ورنہ تو وہ پوری پلٹون جو ہے وہ ساری کی ساری ماری جاتی وہاں پہ. اتنے میں سرجیس سیرنوف جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اور اس کا موڈ جو ہے وہ انتہائی سینیکل قسم کا موڈ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اٹ از انوردی آف ہم، کہ میں بڑا کوئی فن خان ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، اور ایک جو آئیڈیل ورلڈ ہے اس کے اندر نیشنلزم اور بریوری جو ہے اس کو مطلب کہ پریچ کرنا چاہیے، اور میں نے بہادری دکھائی ہے، بہادری دکھا کے جنگ جیتی ہے، اور الٹا جو ہے وہ مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھ پہ الزام یہ لگایا گیا ہے that I have
secured the victory in the unprofessional manner. وائل وہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کے رشین جنرل سے جو کہ چارج کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے اپنے 3-4 میجر مروا دیے یوزنگ دا رائٹ ملٹری اسٹریٹجی. کہتا ہے ان کو کوئی نہیں پوچھے گا لیکن ہر کوئی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے حالانکہ میں جنگ جیتا ہوں. یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے کہ اس کا میتھڈ غلط تھا نا بیسیکلی. تو دیکھیں اب سامنے ایک بندہ بندوق لے کے بیٹھا ہو اور آپ ہاتھوں میں مطلب کہ تلوار لے کے لہلاتے ہوئے جائیں تو وہ آگے سے آپ کو گولی مار دے گا نا آنے سے پہلے. تو یہ تو اس کی بے وقوفی تھی جو اس نے حملہ کیا. اب یہی جی بی شاہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ بیسیکلی جو پوری وار ہے وہ جنگ لڑنا ایک بے وقوفی ہے. تو ان اب الزامات کی وجہ سے کہ تم نے بے وقوفی کی ہے, تم نے ملٹری رولز کی وائلیشن کی ہے, تم نے کمانڈ کی وائلیشن کی ہے, تو وہ اس نے ریزائن دے دیا ہے. اچھا, میجر پیٹ کا سرجیس جو ہے ان کی ڈسکشن ہوتی ہے ایک خاص سولجر کے بارے میں, اور جس سولجر کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے وہ میجر بلنٹ شلی ہے جو کہ انہی کے گھر میں پناہ لے کے جا چکا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا تیز قسم کا سولجر تھا, انتہائی پروفیشنل تھا. وہ کہتا ہے کہ اس نے 200 تھکے ہوئے گھوڑے جو ہیں وہ ہمارے حوالے کیے اور اس کے بدلے میں 50 جو تھے وہ سپاہی مضبوط قسم کے جاندار قسم کے ہم سے لے گیا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ تو کسی لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو میجر بلنٹ شلی ہے وہ انتہائی سکلفل قسم کا, انتہائی پیسفل مائنڈ کا اور انتہائی ٹھنڈے دماغ سے ایکٹ کرنے والا شخص ہے, اور انتہائی چالاک ہے کہ وہ ہر سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اور اس سچویشن میں اگلے لوگوں سے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ اس نے خالی پستول دکھا کے رائنا سے فائدہ اٹھایا, اس نے اپنی جان بچائی, پھر اس کے بعد اس کی ہمدردی بھی حاصل کی. اچھا, پھر اس کے بعد میجر پیٹ کاف بتاتا ہے کہ کوئی ایک سولجر تھا, سوئس سولجر تھا جو کہ بھاگتا ہوا آیا, اس کو 2 خواتین نے پناہ دی, اور یہ سٹوری جو ہے یہ ملٹری میں پھیل چکی ہے. اور اس سولجر کا نام کیا ہے؟ اس سولجر کا نام ہے چاکلیٹ کریم سولجر. اب رائنا کے منہ سے بھی مینشن ہو جاتا ہے کہ مائی چاکلیٹ کریم سولجر. ٹھیک ہے, سو اب یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چاکلیٹ کریم سولجر ہے کون. اچھا, سرجیس اور رائنا اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, دونوں انگیجڈ ہیں, اور وہ سرجیس جو ہے وہ رائنا کی ایسے کو تعریف کر رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی حور ہو نا, مطلب کہ بہت ہی بلند, کی جس کو چھو لینے سے بھی آپ کو کچھ ثواب حاصل ہو جائے. رائنا آن دی ادر ہینڈ اس کو آئیڈل بنا کے, کوئی دیوتا بنا کے اس کی پوجا کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ جو ایک نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, بہت ہی کوئی ہائٹنڈ قسم کا ریلیشن شپ ہے اس کا. وہ ایک دوسرے سے کمٹمنٹ ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہاں جی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. رائنا اندر جاتی ہے اور وہ اوپر سے کھڑکی سے دیکھ رہی ہے, تو اتنے میں میجر سرجیس جو ہے وہ فلیٹ کرنا شروع کر دیتے نوکرانی لوکا کے ساتھ. اس کی ریزن ہے کہ رائنا ایک اونچے طبقے سے تعلق رکھتی ہے, اس کے ساتھ اس نے ایک ہائیلی فارمل قسم کا ریلیشن مینٹین کرنا ہے. جب آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو فارمیلٹی آپ کو زیادہ اچھی نہیں لگتی, انفارمل چلنا زیادہ اچھا لگتا ہے. اب وہ رائنا کے ساتھ انفارمل سچویشن یا انفارمل انداز میں باتیں نہیں کر سکتا, تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وہ لوکا کے ساتھ شوگر لگا رہا ہے, فلرٹ کر رہا ہے, اور ایون کہ اس کو کس بھی کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں رائنا اوپر سے دیکھ لیتی ہے. اور لوکا اسے کہتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہٹ کے کہیں پہ جا کے بات کرنی چاہیے, اور وہ لوکا یہ بھی بتاتی ہے سرجیس کو کہ رائنا کو کسی اور سے محبت ہو چکی ہے. کس سے محبت ہو چکی ہے؟ وہی میجر بلنٹ شلی سے. اتنے میں رائنا داخل ہوتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے تھے؟ تو وہ فوراً اب وہ دوبارہ فارمل ریلیشن شپ میں آ گیا, تو وہ فوراً اس سے اپالوجائز کرتا ہے کہ بس میں تو فلرٹ نہیں کر رہا تھا, میں تو ویسے اس سے باتیں کر رہا تھا, انفارمیشن لے رہا تھا. اتنے میں کیتھرین داخل ہوتی ہے اور وہ رائنا کو بتاتی ہے کہ یہ جو ہماری کہانی تھی کہ 2 خواتین نے ایک سولجر کو رات کو پناہ دی, پھر اس کے بعد اس کو ایک پرانا سا کوٹ دے کے اس میں نکال دیا. وہ کہتی ہے کہ یہ کہانی تمہارے باپ کو پتہ چل چکی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ 2 خواتین ہم ہیں. تو اس ڈسکشن کے اینڈ ہونے کے بعد رائنا جو ہے وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے. لوکا واپس آتی ہے اور وہ اناؤنس کرتی ہے کہ سوئس سولجر آیا ہے, اس کا نیم ہے کیپٹن بلنٹ شلی. کیپٹن بلنٹ شلی جو ہے وہ جو پرانا کوٹ لے کر گیا تھا وہ اس کوٹ کو واپس کرنے آیا ہے.
اب یہ اس کا ایک اپیرنٹ ریزن ہے، حالانکہ پرانا کوٹ ہے وہ واپس نہ کرے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس پرانے کوٹ کو وہ میل بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ خود واپس، بیسیکلی وہ رائنا کو ایک دفعہ پھر سے دیکھنے آیا فور ون لاسٹ ٹائم، رومانٹک بینٹ آف مائنڈ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ رومانس کے اندر بھی وہ تھارولی پروفیشنل جو وہ شخص ہے، یعنی کہ ہر چیز کو سیریس لیتا ہے، بزنس لائک لیتا ہے، اور ہر چیز کو ریشنلی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ اب میجر پیٹ کاف جو ہے وہ آلریڈی اسی کوٹ کی تلاش میں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو نیا کوٹ میں نے پہن رکھا ہے یہ مجھے سوٹیبل فکس نہیں آ رہا، مجھے اپنا پرانا کوٹ چاہیے۔ تو وہ ظاہر پرانا کوٹ تو تھا نہیں، اب وہ آیا ہے، اور اب جیسے ہی وہ کوٹ اسے ملا ہے تو وہ کیتھرین جو ہے وہ جلدی سے کوٹ اٹھا کے تو اس کی الماری میں جا کے لگا دیتی ہے۔ اتنے میں سرجیس اور میجر پیٹ کاف جو ہیں انہوں نے بھی کھڑکی میں سے میجر اس کو بلنٹ شلی کو دیکھ لیا ہے، اور بلنٹ شلی وہی شخص ہے کہ جس نے تھکے ہوئے 200 گھوڑے دے کے ان سے 50 جو ہے وہ سولجر لے لیے تھے، تو وہ جلدی سے آتے ہیں، اس کو ہیپیلی ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ بلنٹ شلی شاطر آدمی ہے، تیز آدمی ہے، وہ لوگوں کو یوز کرنا جانتا ہے، اینڈ دے ہیو بین یوزڈ ایٹ ہز ہینڈز، حالانکہ دونوں عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ اب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اپریشیٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی پیس پیکٹ جو ہے بٹوین دا سربیئنز اینڈ دا بلغاریئنز اٹ ہیز بین سائنڈ۔ اب اتنے میں کنفیوژن جو ہے وہ چاکلیٹ کریم سولجر والی وہ دور نہیں ہوتی کہ چاکلیٹ کریم سولجر ہے کون، اور چاکلیٹ کریم سولجر یہ بھی ہوتا ہے کہ سوری، رائنا اس کے بارے میں کنفیوژن کلیئر کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کیک بنایا تھا، ٹھیک ہے، میٹھی ڈش بنائی، اس کو میں نے گارنش کیا، یعنی کہ سولجر کے جو آرنامنٹس ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر چاکلیٹ کی جو ڈیزرٹ ڈش تھی اس کے اوپر وہ میں نے کریم سے بنا کے لگائے، اور جو لوکا ہے اس نے اس کو خراب کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سینس میں جو چاکلیٹ کریم سولجر کا یوز ہوا ہے ٹرم اس کو کلیریفائی کرتی ہے، حالانکہ چاکلیٹ کریم سولجر جو ہے بیسیکلی دا ٹرم ہیز بین یوزڈ بائی رائنا ٹو مینشن میجر بلنٹ شلی، ٹھیک ہے۔ نکولا اور بلنٹ شلی جو ہے وہ آپس میں بیگز ایکسچینج کرتے ہیں، پیٹ کاف جو ہے وہ بلنٹ شلی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی فوج جو ہے اس کو واپس بلانا ہے، اور ہمیں رستے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے سے اس فوج کو اس شہر سے اس شہر لے کر جائیں، تو تم یہاں پہ رکو اور ہماری ہیلپ کرو۔ یہاں پہ ایکٹ نمبر 2 جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ایکٹ نمبر 3 میں سین شفٹ ہوتا ہے پیٹ کافس کی لائبریری میں، وہاں پہ میجر بلنٹ شلی جو ہے وہ اپنی ملٹری ایبیلیٹیز شو کرتا ہے، اور وہ مسئلہ جو کہ نہ تو پیٹ کاف سے حل ہو رہا تھا اور نہ ہی سرجیس سے حل ہو رہا تھا، وہ فوراً اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے، تو اس کی جو ملٹری ایبیلیٹیز ہیں اس کو دیکھ کر سرجیس جو ہے وہ بھی حیران ہوتا ہے اور بیرسٹ فیل کرتا ہے کہ یار یہ اس کو مجھ سے زیادہ چیزوں کا پتہ ہے۔ پیٹ کاف جو ہے وہ اپنا پرانا کوٹ ڈھونڈا ہے اور کیتھرین سے کہتا ہے کہ مجھے میرا پرانا کوٹ چاہیے، کیتھرین سے کہتی ہے کہ تمہارا کوٹ تمہاری کلازٹ میں ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے شرط لگاؤ کہ وہاں پہ نہیں ہے، میں صبح کل سے 10 دفعہ ڈھونڈ چکا ہوں۔ کیتھرین نکولا سے کہتی ہے کہ جاؤ لے کر آؤ، اور نکولا جو ہے وہ کوٹ لے کر آتی ہے، کیونکہ صبح ہی تو کوٹ جو ہے وہ میجر بلنٹ شلی نے واپس کیا، اور کیتھرین نے چپکے سے اس کو لگوا دیا وہاں پہ نا۔ اب فار دا فرسٹ ٹائم سرجیس اور پیٹ کاف جو ہے وہ لائبریری لیو کرتے ہیں، یعنی کہ لائبریری سے باہر جاتے ہیں، اور رائنا اور بلنٹ شلی جو ہیں دے آر الون فار دا فرسٹ ٹائم، اور رائنا جو ہے وہ میجر بلنٹ شلی کی لکس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ تم اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ مین وائل رائنا اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ جو کہانی ہے کہ ہم نے تمہیں چھپایا تھا وہ میرے والد تک بھی پہنچ چکی ہے اور سرجیس تک بھی پہنچ چکی ہے، اگر اسے یہ پتا چلا کہ میں نے تمہیں چھپایا تھا تو وہ تمہیں لڑنے کے لیے چیلنج کرے گا کہ تم مجھ سے لڑو، ڈوئل لڑو۔ ڈوئل آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی کے ذریعے جب تک ایک بندہ مر نہیں جاتا تب تک وہ ڈوئل جو ہے وہ لڑایا جاتا ہے۔ تو میجر بلنٹ شلی سے کہتے ہیں کہ تم اس چیز کو ایڈمٹ نہ کرو کہ میں تمہارے پاس رکا ہوں، یا تم اس چیز کو بھی ایڈمٹ نہ کرو کہ
تمہارے گھر میں کوئی سولجر رکا تھا، تمہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رائنا کہتی ہے کہ یہ تو جھوٹ بولنا ہوگا، اور میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے کہ جب تم میرے کمرے میں تھے اور میں نے سولجر سے جھوٹ بولا کہ تم یہاں پہ نہیں ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایک سولجر ہوں، اور ہماری لائن آف پروفیشن میں جھوٹ ہر وقت بولا جاتا ہے اور یہ بہت ہی نارمل چیز ہے، تو تم یہ جو اتنی زیادہ جو ہائی موریلٹی پہ ایکٹ کر رہی ہو نا، اس کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھی سیدھی میرے ساتھ چلو اور جھوٹ بولو۔ اب وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ عجیب بندہ ہے کہ یہ وہ جو سارے مورل گراؤنڈز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ مرد کو عورت سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سوری عورت کو مرد سے جھوٹ نہیں یہ اس کی وائلیشن کرنے کو مجھے کہہ رہا ہے، تو یہ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ قسم کا آدمی ہے ایز کمپیئر ٹو سرجیس کے، جو کہ ایک جانب لوکا سے فلیٹ کر رہا ہے اور آن دی ادر ہینڈ وہ میرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اب رائنا اسے بتاتی ہے کہ کیا تم نے کورٹ کی جیب سے میری پکچر نکالی تھی؟ میں نے تو تمہیں پکچر دی تھی کورٹ میں، اور اٹ واز سائنڈ کہ ٹو مائی چاکلیٹ کریم سولجر۔ تو وہ کہتا ہے وچ کوٹ پاکٹ، آئی ڈونٹ نو، کہ میں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا میں۔ تو اتنے میں لوکا جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے، اور وہ لیٹر لے کر آتی ہے میجر بلینڈ چلی کے لیے، جس لیٹر میں لکھا ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب اس میں وہ پوری اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیل ہے کہ اتنے ہوٹل ہیں کہ وہ 100 سے زیادہ ہوٹل ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ڈشز، اور ہزاروں کی تعداد میں چمچے، اور 6 سے 7 ہزار ملازم جو ہے وہ تم نے انہیریٹ کیا ہے۔ تو وہ تیاری کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اب جاتا ہوں، جا کے اپنا بزنس سنبھالتا ہوں۔ رائنا بھی چلی جاتی ہے، نکولا جو ہے وہ آتا ہے اور وہ لوکا کو ملتا ہے، لوکا سے باتیں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہے ہم انگیجڈ ہیں، لیکن اگر تم تھوڑا سا اچھا بیہیو کرو، تم اگر لوگوں کی باتیں مانو، تو تم کسی اچھی فیملی میں شادی کر سکتی ہو۔ اب آلریڈی لوکا جو ہے وہ سرجیس کے ساتھ فلیٹ کر رہی ہے، اور اس کے ہاتھوں پہ نا بروزز کے نشان ہیں کہ اتنے زور سے سرجیس نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے کہ اس پہ نشان بن چکے ہیں، اور وہ نشان چھپا لیتی ہے، لوکا کو نہیں بتاتی کہ میرا آلریڈی افیئر چل رہا ہے۔ لوکا بتاتا ہے کہ مجھے پیسہ دیا گیا ہے، مجھے سوری نکولا لوکا کو بتاتا ہے کہ مجھے سرجیس نے پیسے دیے ہیں، اور اس نے صرف اس وجہ سے دیے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ امیر ہے، اور مجھے میجر بلنٹ شلی نے بھی پیسے دیے ہیں، اس نے یہ چھپانے کے لیے پیسے دیے ہیں کہ بھئی تم نے یہ ذکر نہیں کرنا کہ میں یہاں پر پہلے بھی آ چکا ہوں۔ اور وہ اسے یہ بتاتا ہے کہ بھئی آل تو ہم انگیجڈ ہیں، لیکن اگر کسی اچھے خاندان میں تمہاری شادی کا چانس بنتا ہے تو میں تمہاری سپورٹ کروں گا، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ اب لوکا جو ہے وہ چپکے سے میجر سرینوف کے پاس جاتی ہے، سرجیس کے پاس، اور اسے کہتی ہے کہ رائنا کو محبت ہے بلنٹ شلی سے، یہی وہ شخص ہے۔ تو سرجیس جو ہے وہ بڑی جلدی سے بلنٹ شلی کو ڈھونڈتا ہے کہ ہاں بھائی، اور اسے کہتا ہے کہ آؤ لڑو مجھ سے، ڈوئل لڑو، تلوار پکڑو اور آؤ لڑو۔ اب میجر بلنٹ شلی جو ہے وہ پروفیشنل قسم کا سولجر ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں لڑتا، وہ کہتے ہیں کہ تم گھوڑ سوار ہو، تم تلوار سے لڑنا جانتے ہو، تو میں تو انفینٹری کا بندہ ہوں، جب تک میرے پاس توپ نہیں ہوگی تو میں تو نہیں لڑوں گا، تو لہٰذا وہ لڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب اس کا والد آتا ہے، اور والد جو ہے وہ اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کوٹ مجھے پورا نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے پہن رکھا ہے، دیکھو پیچھے سے پھٹا ہوا بھی ہے۔ اب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جیب میں سے پکچر نکلتی ہے اس کی بیٹی کی، جس کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹو مائی چاکلیٹ کریم سولجر۔ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو از دس چاکلیٹ کریم، تو وہ انیشلی کہتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ کے لیے رکھی ہے، میرے لیے تم نے رکھی ہے تصویر۔ پھر دوبارہ کوٹ اندر جاتا ہے سلنے کے لیے، تو وہ جب واپس آتا ہے تو اس نے تصویر نہیں ہوتی، تو وہ کہتے تصویر کہاں غائب ہوگی، تو تصویر کیتھرین نے نکالی۔ تو اس ساری سچویشن کو اب ظاہر ہے میجر بلنٹ شلی سن رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار بات سیدھی سی میں تمہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے یہ تصویر اس نے رکھی تھی میرے لیے کوٹ کے اندر، جو کہ میں نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا، اور مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ مین وائل یہ بھی ریویل ہو جاتا ہے کہ سرجیس جو ہے اس کو لوکا سے محبت ہے، اور وہ لوکا کے ساتھ انگیجڈ ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ریویل ہو جاتا ہے کہ میجر بلنٹ شلی جو ہے ہی از دا ون ہو واز ہائڈنگ، اینڈ کیتھرین اور دا رائنا اور دا ٹو وومن ہو ہیلپ دیٹ ہائڈنگ سولجر، یعنی کہ اسی گھر میں تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ریویل ہو گئی، سرجیس بھی کہتا ہے کہ جی میں تو لوکا سے شادی کروں گا، میں نے کوئی نہیں رائنا سے شادی کرنی، کیوں کیونکہ اس نے
یہ کہ اب ظاہر ہے رائنا بھی اسے شادی کرنے سے انکار کر چکی ہے آلریڈی، کیونکہ وہ اس کو فلرٹ کرتا ہوا لوکا کے ساتھ دیکھ چکی ہے۔ بلنٹشلی نکولا سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں چند ہوٹلز کا مینیجر لگا دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس آئی ایم مور دین 100 ہوٹلز، تو آؤ 5-6 ہوٹلوں کا مینیجر تمہیں بنا دیتا ہوں۔ سرجیس جو ہے وہ اور لوکا آپس میں انگیج ہو جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے۔ اب رائنا جو ہے شی از فری، میجر بلنٹشلی اسے پرپوز کرتا ہے، اور بلنٹشلی پرپوز کرتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے، تو وہ ریویل کرتا ہے پھر کہ بھی میرے پاس تو اتنا کچھ ہے کہ تم لوگوں سے زیادہ ویلتھ جو ہے وہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ پلے کا اختتام ہوتا ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ میجر بلنٹشلی جو ہے ہی از لیونگ ٹو ہینڈل ہز فادرز اسٹیٹ، کہ وہ ایک دفعہ چیزوں کا چارج لے گا اور اس کے بعد پھر واپس آئے گا اور واپس آ کے رائنا سے شادی کرے گا، اور وہ سرجیس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، لوکا سے شادی اس وقت کرنا جب میں واپس آؤں تو ہم مل کے شادی کریں۔ تو سرجیس جو ہے اس کے آخری ورڈ ہیں بلنٹشلی کے بارے میں کہ واٹ اے مین، واٹ اے مین، کس قسم کا آدمی ہے یہ، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، ہر چیز کو نارملی بڑے ٹھنڈے انداز میں جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔